سکتے ہیں کہ آخر وہ دن ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اپنے ملک میں بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، بہت قریب سے دیکھ رہے ہو۔ آپ بالکل اطمینان سے سونا چھوڑ دیجیے گا، ہم اور آپ بالکل ایسے چادر میں جب لپٹیں گے، جب سوئیں گے، تو جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، کوئی ایم ایل اے تو بہت دور کی بات ہے، بڑے بڑے ممالک جن کے پاس ہتھیار اور سامان ہے، جو اپنے آپ کو ملک کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو پاورفل کہلاتے ہیں، جن کے پاس دولتوں کے انبار ہیں، جن کے پاس فوج اور لشکر کی ایک بڑی تعداد ہے، اس کے باوجود وہ دنیا کے اس چھوٹے سے اور اس ظالم قوم کے خلاف جب آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں، اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو پھر ہم اور آپ جو بظاہر یہاں پر آٹے میں چنے جیسے حالات پر ابھی ہم ڈگمگا رہے ہیں، تو ہم اور آپ کس گنتی میں رہیں گے؟ کیا حالات ہوں گے؟ جو ملک اسلامی ملک کہلاتا تھا، جو ملک دنیا کا سب سے متبرک، دنیا کا سب سے متبرک سیکنڈ سرزمین کہلاتی تھی، جب اس پر خاموش ہے تو ہم اور آپ کس گنتی میں آنے والے ہیں؟ اس کو آپ عام سی مثال سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے، جب انسان کسی بڑے کام کو انجام دینا ہوتا ہے، بڑے کام کو انجام دینا ہوتا ہے، جیسے کہ مان لیجیے ہمیں بہت سارے جانور کہیں پر رکھے ہوئے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں جو جانور سب سے زیادہ لوگوں کو ستا رہا ہو، جو جانور سب سے زیادہ تکلیف دے ہو رہا ہو، پہلے اس کو کاٹنے کی باری آتی ہے۔ اس کی مثال علماء دیتی ہے یا لوگ دیتے ہیں، دیہاتی لوگ دیتے ہیں کہ اس کو جانور کے پٹھے پر ایسے مار کر دیکھتے ہیں کہ کون سا تگڑا ہے، پہلے اسے کاٹا جائے۔ تو اسی طرح دیکھا گیا کہ سب سے تگڑا اگر کسی جو ظلم کے خلاف سب سے بڑا آزما ہو رہا تھا، اس کو ختم کر دیا جائے اور اس کے اوپر لوگوں کی خاموشی دیکھی جائے۔ جب اس طرح کی خاموشی چلی آئے گی تو پھر دوسروں کو کاٹنا بڑا آسان سمجھا جائے گا، اور جب اس طرح یہ سلسلہ چلے گا تو یہ سلسلہ وہاں تک محدود ہونے والا نہیں ہے، اس کی چنگاری اور اس کی لپیٹ ہمارے تک پہنچنے ہی والی ہے۔ میں اپنے انداز میں بول رہا ہوں، لیکن آج کے اس وقت میں بھی ہم اور آپ ان سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ بڑے بڑے علماء جیسے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو اس درد کے لیے بہت زیادہ ہے، وہ مسئلے فلسطین کو لے کر وہ باہر ملکوں میں جا کر مل کر کے بھی آ چکے ہیں۔ فلسطین کے جو ذمہ دار ہیں، جو اس کام کو آگے لے کر چل رہے ہیں، جو ظالم کے خلاف اپنے آپ کو مقابلے کے لیے ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے بھی آئے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کی پوری طرح نشاندہی کر دی ہے کہ بہت سخت حالات اور آزمائش آنے والے ہیں۔ دو ملکوں پر، ایک ملک جو ابھی چل رہا ہے اور دوسرے ملک کا نام انہوں نے اپنے ملک اور ہندوستان کا نام دیا ہے، کہ اس ملک کے اندر بھی وقت ایسے حالات آئیں گے۔ آپ نے 2-3 دن پہلے ہی دیکھا کس حالات کے لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح جو ہے ناز اور چپل اور جو ہے اس طرح گھوسوں کا استعمال کیا گیا۔ ہم اور آپ بہت سوچ کر جو ہے دم رہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اطمینان سے اپنے شہر ملک میں رہ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، مومن اور مسلمان وہ جسم الگ الگ ہو، لیکن ان کا دل، ان کا ایمان، ان کا قلب و جگر، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کی طرف، ان کا زخم ایک ہی کہلاتا ہے۔ اس لیے میں بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، یہاں پر بڑے بڑے مہمان اکرام تشریف لا چکے ہیں، میں نے بہت مختصر سی بات اپنے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو سمجھ کر اپنے اندر، اپنے قوم کے اندر بیداری کرنے اور اپنے آپ کو ایسے حالات سے کس طرح مقابلے کے لیے کیا جائے، میں سمجھتا ہوں علماء کرام اور بڑے جو ہے ہمارے لیکچرار حضرات اس پر بہترین انداز میں روشنی ڈالیں گے۔ ہم اس کو نوٹ کریں اور اپنے معاشرے کے اندر کس طرح بیداری لا سکتے ہیں، کس طرح ہم معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ لے سکتے ہیں، اس کے اوپر اپنے معاشرے کے اندر بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی اس مختصر سی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی